بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ قسط میں آپ نے سنا کہ کیسے عزیز کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام اس کے پھسلانے میں نہ آئے اور فیصلہ کرنے والے نے فیصلہ کیا تو اس میں یوسف علیہ السلام ہی سچے نکلے۔ عزیز نے یوسف علیہ السلام سے معاملے کو درگزر کرنے کے لیے کہا اور عورت سے معافی مانگنے کے لیے کہا۔ عزیز مصر نے اگرچہ رسوائی سے بچنے کے لیے اس معاملے کو یہیں ختم کر دیا، مگر بات پوشیدہ نہ رہ سکی اور چرچا پھیل گیا۔ شہر کی بعض عورتیں کہنے لگیں کہ دیکھو، عزیز کی بیوی اپنے غلام پر ڈورے ڈالنے لگی، وہ اس کی چاہت میں دل ہار گئی، ہمارے خیال میں تو وہ صریح بدچلنی میں پڑ گئی۔ بس جب عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کے مکر کو سنا تو ان کو بلانے کا پیغام بھیجا، ان کے لیے مسند آراستہ کی اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک پھل کے ساتھ ایک چھری پیش کر دی۔ پھر یوسف علیہ السلام سے کہا، ان سب کے سامنے سے گزر جاؤ۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں نے دیکھا تو ان کی بڑائی کی قائل ہو گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے اختیار ہو کر پکار اٹھی، یہ تو انسان نہیں ہے بلکہ ضرور ایک فرشتہ ہے جو بڑے مرتبے والا ہے۔ عزیز کی بیوی بولی، تم نے دیکھا، یہی وہ آدمی ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنے دیے۔ عزیز کی بیوی نے یہ بھی کہا کہ بے شک میں نے اس کا دل اپنے قابو میں لینا چاہا تھا، مگر وہ بے قابو نہ ہوا۔ مگر میں یہ بھی کہہ دیتی ہوں کہ اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو یہ ہو کر رہے گا کہ وہ قید کیا جائے یا اس کی بے عزتی ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا اور پھر عزیز مصر کی بیوی کے علاوہ اور سب عورتوں کی عیاری اپنے بارے میں دیکھی تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کی اور کہنے لگے، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ مجھ کو بلاتی ہے مجھے اس کے مقابلے میں قید خانہ زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے ان کے مکر و فریب سے مجھ کو نہ بچایا اور میری مدد نہ کی تو کہیں میں ان کی جانب جھک نہ جاؤں اور نادانوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان سے ان کا مکر و فریب ہٹا دیا۔ چنانچہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی تمام نشانیاں دیکھنے اور سمجھ لینے کے باوجود اپنی بیوی کی رسوائی ہوتے دیکھ کر یہ طے کر لیا کہ یوسف کو ایک مدت تک زندان میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ لوگوں کے دلوں سے ناپید ہو جائے اور یہ چرچے بند ہو جائیں۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان میں جانا پڑا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کی علمی اور عملی صلاحیتیں جیل خانے میں چھپ نہ سکیں اور یوسف علیہ السلام کو جیل کے تمام انتظامات سپرد کر دیے گئے۔ حسن اتفاق یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوان اور جیل میں داخل ہوئے، جن میں سے ایک شاہی ساقی تھا اور دوسرا شاہی باورچی خانے کا ذمہ دار۔ ایک دن دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان میں سے شراب پلانے والے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب بنانے کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے یعنی شاہی باورچی خانے کے ذمہ دار نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ایک ٹوکرا ہے اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کی باتوں کو سن کر ان سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے ان باتوں کا علم سکھلایا ہے، میں تم کو ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا اس سے پہلے کہ تمہارا کھانا تمہارے پاس آئے، مگر اس سے پہلے میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا اس پر بھی غور کرو۔ اے دوستوں، الگ الگ معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ تم اس کے سوا جن ہستیوں کی بندگی کرتے ہو ان کی حقیقت اس سے زیادہ کیا ہے کہ محض چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ حکومت تو اللہ ہی کے لیے ہے، اس کا فرمان یہ ہے کہ صرف اس کی بندگی کرو اور کسی کی نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ رشد و ہدایت کے اس پیغام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ان کے خوابوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ دوستوں،
تم میں سے جس نے دیکھا کہ وہ انگور نہ چھوڑ رہا ہے وہ پھر آزاد ہو کر بادشاہ کے ساقی کی خدمت انجام دے گا، اور جس نے روٹیوں والا خواب دیکھا اس کو سولی دے دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب تعبیرات سے فارغ ہو گئے تو ساقی سے یہ سمجھ کر کہ وہ نجات پا جائے گا فرمانے لگے، اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ ساقی کو جب رہا کیا گیا تو اس کو اپنی مشغولیتوں کی وجہ سے کچھ بھی یاد نہ رہا، اور چند سال اور حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں رہنا پڑا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام ابھی زندان میں ہی تھے کہ وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں اور 7 دبلی گائے ہیں۔ دبلی گائے موٹی گایوں کو نگل گئیں، اور 7 سرسبز و شاداب بالیاں ہیں، اور 7 خشک بالیاں ہیں، اور خشک بالیوں نے سرسبز بالیوں کو کھا لیا۔ بادشاہ صبح اٹھا اور فوراً دربار کے وزیروں سے اپنا خواب بیان کیا۔ وزیر اس خواب کو سن کر حیرت میں پڑ گئے۔ اسی دوران ساقی کو اپنا خواب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دی ہوئی تعبیر کا واقعہ یاد آیا۔ آگے کا واقعہ انشاءاللہ اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ فقط والسلام۔